بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار یاسر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے مکالمہ کیا۔ اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکار کیا۔ گزشتہ رات گرین پارٹی کے سربراہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر مرید کے میں ایک بار پھر طاقت اور جبر کا استعمال کر کے لاشیں گرائی گئی۔ فوٹیج بری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چند سال بعد پھر سفید پگڑیوں والے اور رومالوں والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا تھا تو رسا سامنے آئیں۔ یہ ٹویٹ کی ہے عمار یاسر صاحب نے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک لفظ جو غیر مناسب ہے اس کا استعمال کیا ہے، لیکن عمار یاسر صاحب وہ نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ مدرس ہے، وہ ایک دیندار نوجوان ہے۔ غلطی کی وجہ سے یہ ایک لفظ جو ہے وہ ٹویٹ کے اندر آیا ہے، اور بعد میں انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کی، لیکن اس ٹویٹ کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑی جلال میں غصے میں آ کر جو رد عمل دیا ہے، اس میں مفتی صاحب نے کئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو غیر مناسب ہیں۔ تو لہٰذا طارق مسعود صاحب تو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے جامعے کے مدرس بھی ہیں، تو ان کو اس طرح زبان استعمال کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر بالفرض طارق مسعود صاحب نے جواب دینا بھی تھا تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ بدلے کے اندر برابری سرابری ہو۔ برابری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بدلے کے اندر زیادتی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برابری سرابری ہے بدلے میں۔ تو لہٰذا اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو جواب دینا ہی تھا تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ ان کے لیے استعمال کر دیتے، لیکن مفتی صاحب نے اس ٹویٹ کے اندر کئی ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ جو غیر مناسب تھے، تو یہ زیادتی کی مفتی صاحب نے۔ اور پھر بھی اگر وہ فی نفسی ہی وہ بدلہ گناہ ہے تو پھر اس کا جواب بھی دینا جائز نہیں ہے۔ بہر تقدیر مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اور آپ ہوتے کون ہیں کہ اتنے بڑے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اور اس ٹویٹ سے آپ کے اوقات معلوم ہو گئے، آپ تحقیق کے میدان میں زیرو ہیں، اور میں آپ کو عوامی ٹٹو کہتا ہوں۔ لہذا مفتی صاحب برداشت کر لیں، تحمل کر لیں۔ جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عمار یاسر صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ کو گالی دے یا آپ کے اساتذہ کرام کو گالیاں دے، تو اسی طرح آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ قائد جمعیت کے خلاف زبان درازی کریں۔ آپ نے کتنی زبان درازی کی قائد جمعیت کے خلاف؟ تو آپ کی کیا حیثیت ہے قائد جمعیت کے مقابلے میں؟ قائد جمعیت آپ سے علم میں بہت زیادہ مضبوط، آپ کے اساتذہ کرام سے بھی مضبوط۔ قائد جمعیت آپ سے علم میں بڑے، آپ کے اساتذہ کرام سے بھی آپ سے عمر میں بڑے، اور آپ کے اساتذہ کرام سے بھی عمر میں بڑے، اور قائد جمعیت تقوی کے اندر آپ کے پیر ہیں اور آپ کے اساتذہ کرام کی بھی پیر ہیں۔ تو لہٰذا ان کے خلاف زبان درازی کرنا یہ آپ کو جو ہے نا یہ مناسب سمجھا تھا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے نا زبان درازی کریں۔ آپ بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ نہ میں جمعیت علماء اسلام کا حامی ہوں اور نہ میں جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہوں۔ تو مفتی صاحب الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کو آپ کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ آپ کی مخالفت نے جمعیت علماء اسلام کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ جب آپ کی مخالفت نے جمعیت علماء اسلام کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا تو جمعیت علماء اسلام کو آپ کی حمایت کی ضرورت پھر کیا ہے؟ کراچی کے جلسے تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، اور میں پاکستان کے جلسوں کا بیان نہیں کرتا، کراچی جو آپ کا شہر ہے وہاں کے جلسے تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا، ان میں ٹھاٹھے مارتا سمندر لوگوں کا تو آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں اکثریت جو ہے نا علماء کرام اور طلباء کرام کی تھی۔ آپ ہمت کر لیں، اس کا نصف نہیں، اس کا جو ہے نا سلس بھی نہیں، اس کے ربع سے بھی کم جو ہے نا علماء اور طلباء کو اکٹھا کر کے اتنا مجمع اکٹھا کر کے جلسہ کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے عمران خان کی محبت میں کیا فرمایا کہ یہ عمران خان چاہے جتنی بھی اچھے کام کریں، لیکن ان کی اچھے کام کی تعویل ہو رہی ہے، اور مخالفین نے اس کے اوپر جو ہے نا یہودی ایجنٹ کا ٹپا ہی لگانا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ کل یہ بات قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ مفتی صاحب، ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ تعویل جو ہے وہ بری چیزوں میں ہوتی ہے، کسی کے غلط عقائد ہے، غلط نظریات ہیں، غلط کام ہے، تو بعد میں یا وہ خود یا اس کے رفقا اس کے اندر تعویل کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھا ثابت کر سکے۔ لیکن آپ کے زبان مبارک سے یہ سنا کہ اچھے کام میں بھی تعویل ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام کل آپ کے قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، قائد جمعیت کی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں کہ قیامت کے دن آپ کے گلے کیا پڑنے والا ہے۔ وہ لوگ جو صبح اور شام علماء کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے؟ جنہوں نے علماء کے چہروں کو مسح کیا اور جانوروں کے تنوں کے ساتھ علماء کے سر لگائے، کتنی گالیاں دی علماء کرام کو، اور آپ ہمیشہ ان کی تائید کرتے رہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؟ آپ اس کی مصداق نہیں بن رہے؟ تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوچیں جو آپ کے گلے پڑنے والا ہے۔ قائد جمعیت کو چھوڑیں کہ اس کے گلے کیا پڑنے والا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے ہمارے یاسر کو کہ آپ جو ہے نا علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا تھی قائد جمعیت کے مقابلے میں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں اتنے بڑے علماء کو گالیاں دینے والے؟ عمار یاسر وہ نوجوان ہے کہ جب فواد چودھری صاحب نے مدارس کو چیلنج کیا تو یہی مرد مجاہد میدان میں آیا اور فواد چودھری کو اپنی اوقات یاد دلائی۔ آپ نے مفتی صاحب کون سا ٹویٹ کیا تھا؟ کیا آپ مدرسے والے نہیں تھے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی علماء کو گالیاں دیتے وقت؟ تو مفتی صاحب، جس وقت آپ قائد جمعیت پر زبان درازی کرتے تھے تو آپ نے کبھی شرم کے بارے میں سوچا تھا؟ اور پھر آپ نے کہا کہ اس ٹویٹ سے آپ کی اوقات معلوم ہو گئی۔ تو مفتی صاحب، جس وقت آپ قائد جمعیت کے خلاف بولتے تھے کس کی جو ہے نا اوقات معلوم ہو رہی تھی؟ اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو عوامی ٹٹو کہتا ہوں، اور ٹٹو میں میں احتراماً کہتا ہوں، ورنہ ٹٹو کی جو واو ہے اس کو یا سے تبدیل کرو۔ تو لہٰذا مفتی صاحب، اگر اس تعلیل کو آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو پھر اس تعلیل کو پوری کر دیتے کہ واو کو یا سے تبدیل کرو، اور واو سے ماقبل جو ضمہ ہے اس ضمے کو کسرے سے تبدیل کرو یا کی مناسبت سے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب، یہ گالیاں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو آپ کو پڑھ رہی ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام کو پڑھ رہی ہیں، لیکن جس وقت وہ لوگ باقی علماء کو گالیاں دے رہے تھے وہ بھی کسی کے اکابر تھے، کسی کے اساتذہ تھے، آپ ان کی تائید کرتے رہے۔ تو یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے۔